نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سامعین کرام، کسی شخص کی جیب تو کچھ روپے وہ گھر ڈگ گئے اور انہیں جا کے وہ اپنی رقم بازار سے ایک کھمبا جس سے بجلی کا بلب سی وہ تھلے تلاش کرنا شروع کرتے. لوگوں نے انہوں پوچھا کہ تو اتنے کی تلاش کرتا؟ انہیں آخیا میری کچھ رقم گھر گم ہو گئی تھی وہ میں اتنے تلاش کر رہا. تو سننے والے نے کہا کہ تو اجے آمک ہے، رقم تو تیری گھر گم ہوئی ہے مگر تو تلاش بازار کر رہا. انہیں کہا اتنے لائٹ نہیں تھی، اتنے روشنی سی، سوکھا سی تلاش کر رہا ہے، اس کو میں اتنے تلاش کر رہا. یہ حکایت جڑی ادیب علماء نے لکھی ہے یہ حقیقت مسلمان قوم سے بالکل صادق ہوں، یعنی سہ کچھ گواچی ہے، کتنے گواچی ہے مگر رب دے کسی دوسری جگہ، اور اس کو انہوں کی ساری کوششاں ساری محنت بیکار اور بے برکت ہے. بس یہ اس مسافر کی طرح جڑا صحرا کے اندر اپنا رستہ بھول گیا، نہ انہوں اپنی منزل کی خبر ہے نہ رستے کا پتا ہے، بس وہ ساری توانائیاں اور قوتاں برباد ہو رہی ہیں، فائدہ انہوں کچھ نہیں حاصل ہو رہا. حقیقت جانو کہ جس شہر کو اسی گم کر بیٹھے وہ تلاش کوئی نہیں کرتا، مگر جس طرح اناڑی طبیب ہوں انہوں کو اگر علاج کرایا جائے تو بیمار نو مار دیں، نیم حکیم خطرہ جان. پوری دنیا چاہتے جڑے سانو قائد رہنمار پیشہ ملے انہوں سارے کی حقیقت بالکل ایک اناڑی طبیب دی یا نیم حکیم دی. وہ علاج اس قوم کا کر رہا ہے جہاں اندر یہ شفا نہیں. اس قوم کو جڑی شاید اصل گم ہو گئی ہے، میں سورہ فاطر کی آیت تھوڑے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس اندر نشاندہی کی ہے کہ جڑی شاید لبنی اتوں لبو جتوں ملنی ہے. کیوں اس جگہ تو تلاش کرتے جی جتوں سے ملتا کوئی امکان ہی نہیں. من کانا یرید العزت، جی تھی عزت چاہتے جے تا منسا ہے کہ تمہیں غلبہ حاصل ہوئے دنیا تاری عزت اور آبرو ہوئے، فللہ العزت جمیعا، عزت ملتا ایک ہی دروازہ ہے، وہ صرف خدا کو ملتی ہے، کتوں نہیں ملتی. مگر یہ نادان اور احمق خدا کو عزت تلاش کرنے کی بجائے انہوں دروازوں کو ڈھونڈ رہا ہے جتوں عزت ملتا کوئی سوال ہی کبھی نہیں ملتا. قرآن مجید نے آدم علیہ السلام تو لے کے اس داستان شروع کیا اور یہی سمجھایا کہ زمین میری ہے، میں اس کا حکمران ہے، ساری کائنات میرے قبضے چ ہے، مینو ناراض کر کے اور میرے دین کے خلاف چل کے تھی آپ کو بھی عزت مل جائے گی. یہ بالکل اس احمد کی طرح جا گرم سامان گواچا سی تو بازار چوندا پھرتا سی، جی انہوں ہر کوئی آکوگا بھی یہ بے وقوف ہے، اتنا ہی وہ شخص بے وقوف ہے جا خدا کو عزت لین کی بجائے کسی اور جگہ تلاش ہے. بزرگوں عزیزو، جی قرآن خدا کا یہ کتاب ہے اور سارا ایمان ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے لوہے محفوظ کو لیا ہے اور یہ پہنچاؤ والا دنیا کا وہ صادق اور باز فرد ہے جن تو سچا اور پاک باز انسان ہے زمین کی پشتے پیدا ہی نہیں، محمد عربی صلی اللہ سے قرآن کی یہ ثابت اور اعلان ہے. میں لوگوں اگر تھی عزت چاہتے جے اور کوئی دنیا کے علاقے حد کیتیا نہیں، کسی امریکہ کی امداد دیا نہیں، کوئی اور دھندا کیتیا نہیں. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب الشدید، یہ انہیں غلط چالیں چلو گے خدا کا عذاب عظیم آؤ گا. ومکر اولئک هو یبور، اور یہ چالاں اور تدبیر آخر بالکل ناکارہ ثابت ہونگیاں، تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دیں گیا. یہ کوئی تجارت نہ پھیلی. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. پاک کتاب نے کیسا نسخہ تجویز کیا
عزت کیوں لے جائے؟ خدا کو ملو گی، کتوں نہیں مل سکتی، اور کس طرح ملو گی؟ الہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، خدا کی طرف صرف پاک کلمے چل جائے، کوئی غلط نعرہ، کوئی غلط عقیدہ خدا کے دربار سے پیش نہیں۔ یہ آخو نا کہ غلط عقیدے اختیار کر کے غلط نعرے لگا کے تھی رب نو دھوکھا دے رہو نا، خدا کی عدالت مقبول ہونے کی جو شاید پیش ہوتی کلم الطیب، پاکیزہ باتاں خدا کی عدالت جاتی، اور فرمایا پاکیزہ باتاں کہنے والی دنیا بہت منافق موجود ہے، والعمل الصالح یرفع، جس شہر کے سارے نال پاک باتاں تاں کر دیا وہ نیک عمل ایک زور لگا کہ تا دو پاک باتاں خدا کے دربار جانیاں تو پھر وہ عقیدے منظور ہوں، یعنی دو چیزاں کرو اپنے اندر پیدا، پاکیزہ گفتار بات کہو تو صحیح کہو، والعمل الصالح، اور وہ اس بات کے مطابق تھوڑا نیک عمل ہو، پھر جا کے خدا کے دربار تھوڑی مقبولیت ہوگی اور تمہیں عزت ملے گی۔ ساڈا یہ حال ہے کہ اسی ماضی پرست قوم ہے، ہر خطیب اور واعظ سانوں پرانے زمانے دیا باتاں سنا کے نا اس طرح دنیا کے مسلمان سیلاب کی طرف بڑھتے چلے گئے، کوئی طاقت انہوں کے مقابلے نہیں ٹھہر سکی، پنگ پیا رہے بلکہ حدیث ہے کوٹ کوٹ کے نا پیالہ پیا رہتا، حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے چاہ آتا سی، حضرت صدیق کے زمانے چاہ آتا سی، مگر یہ بات کوئی بھی نہیں یاد دلاؤں کہ تا حق بنتا انہوں کا نام لینا، کوئی اپنے اندر تے کرتوت نظر آتی ہے جہاں پاروں تھی انہوں نے نیک لوگوں کا نام اپنی زبان سے لیاؤ، خدا تو کیون وہ سلوک کرے جدوں کہ تے اندر کوئی اور خو نہیں، کوئی بو نہیں جی انہوں کے اندر۔ اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جدوں مسلمان قوم کی طرفوں گرا پیش کیا خدا نے سکھوا دی، مسلمانوں کی ترجمانی کی نا، جو وصل سے اور شک آتے سارے وڈیا نے تیری خاطر قربانیاں کی ہوں تو کوئی سانو پڑھاتا، تو جواب ایک ہی ملا سی، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو اور تم خار ہوئے تار کے قرآن، انہوں اگر دنیا کی عزت پائی تھی تو میری رشتہ داری نہیں قرآن سے چلے، صحیح مسلمان سی میں آسمان تو فوجاں اتارتی ہوں، جی انسانوں کی کمی ہوتی سی نا 300 سی صرف، کفار کی تعداد 1000 سی، تو میں آخیا تھی 300 جڑے چونگے چراؤ ودے 1000 فرشتہ اترو گا مصومین، اور انہوں نے بیج لگایا ان کے وردیاں پہنی آپ نہ نبڑیں، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہوگا، مگر جب تھی قرآن چھڑ دیتا تے گھر بند ہے، الماریاں بند ہے، تھی صرف برکت پڑھ سکتے جی، نہ تے حکمرانوں توفیق 30 35 علاقے ہے، کسی علاقے کے اندر شریعت کا قانون نہیں چلتا، اور جب یہ آواز آتی ہے بھی تھی انگریز کی غلامی تو آزاد ہو گیا جی، فرانسیسی تمہیں چھٹ گیا، تھی پرتگیزوں کو جان چھڑی، ہوں تو مسلمانوں کے ہاتھ باغ ڈوڑا لیا خدا کا دین اس ملک چلاؤ، تو سارا تو بڑھ کے وہ مخالفت مسلمانوں کے حکمران، مگر منافقت کا حال ہے الکلم الطیب، جدوں کوئی اوکھا وقت آتا وردی پہن لیں، رکوع اور سجدہ کرتے، تصویر بنا لیں، دنیا کی فلم گھما دیں کہ فلاں صدر نماز پڑھ رہے، یعنی جب دن رات نمازاں پڑھتے انہوں کا کوئی اور ایک جلدی پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، وردی پہن کے پڑھ لی اور جگہ جگہ سے خیرات تھی کہ فلاں صدر جڑا بڑا نماز، ادو خدا یاد آتا، ادو خدا کے نام سے جھنڈے سے اللہ اکبر لکھا جاتا، اور پوری دنیا میں بیوقوف بنا لیا جاتا بھی جہاد ہے اسلام کی جنگ، یعنی ایک علاقے سے قبضہ کرو، جب مصیبت آئے اس سے خدا نہیں آتا، یہ سمجھو منافقہ کا گروہ جنہوں اسی صدیاں تو ویک رہے ہیں اور جنہوں کے چکر چ چھوٹ نہیں سکتے، صحابہ کرام کے دور تو بہت جلدی بعد سانو یہ ملوک اور سلاطین کا واسطہ، اور بڑے بڑے پاک لوگوں کی اولاد تے بڑے بڑے صحابہ کی نسل ہے، مگر سارے اس طرح سے انہوں نے بیروب مسلمان کا سہارا سی، سارے پورے اسلامی نوجوان کو برباد کر کے رکھ گئے، اور کنے اجے بھی جڑے انہوں نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ اجے نہیں پہچانتے مسلمانوں پٹری تو اتارنے والے اور دین کا ستیاناش کرنے والے اور اسلامی خلافت کی بجائے ملوکیت لاؤ والے یہ مجرم، وہ مجرم اجے بھی مسلمانوں کی نگاہ بڑے محترم اور بزرگ، ایس زمانے جنہوں نے کی پہچاننا، سمجھو ایک بےوقوفوں کی قوم ہے جنہوں جڑا بھی کوئی نعرے باز اور مداری اٹھتا جہاں مرضی لے جاتا، یہ بعد جدوں اکھاں کھولدیاں تو ویسے کہ وہ اسلام کتنی کی وہ جڑا خدا کے نام سے جہاد سے وہ نتیجہ کی نکلے، وہ حملہ کرو ویس سے اتنے کا مار مارے غنیمت بڑھاؤ اور اتنے کے لوگ قیدی بنا رہو تو تباہ کرو، اور جدوں بعد دنیا لعنت پوے پھر فلسطین یاد کرو کہ میں فلسطین آزاد کر، کبھی کسی کی زبان سے گل پہلا نہ آئی، کبھی نہ لیا، اور بجائے اس کرنے مسلمانوں کے کرتے حملہ کر کے جب لعنت اور ملامت کا واسطہ پہ ادو ایک سو گے، اور کن جڑے بازار نکل آتے، میں صرف یہ کہوں گا کہ ہر دانش مند اج کے نوائے وقت جڑا کالم ہے ابن الحسن جیسے سکھ آدمی کا ابن الحسن کا کام انہوں ضرور پڑھو، تھوڑی اکھاں سرما بصیرت پوے تو ہوں گے، کوئی ایک کفر اور اسلام کی جنگ نہیں، امریکہ اپنی جگہ سے بدماش کوئی شک نہیں ہے، مسلمان کے میرے شعبہ کبھی بھی نہیں رہا، اور اگر کسی احمد کو ہے وہ آپس ٹکڑے کر دوں اور ایک دوسرے کو دوسرے مزہ سکھاؤں گا، تھی آپس ایک دوسرے کو تباہ کرو، کی ہو رہا ہے سعودیہ تباہ کر رہا ہے عراق کو، عراق کو تباہ کر رہا ہے، اور پوری دنیا تماشا ویک رہی ہے تو خوش ہو رہا ہے، کافر ہنستے ایڈے بیوقوفی کوئی اپنے پلوں پیسے دیں اور ایک دوسرے کو مروا رہا، اور ڈرامہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی رسوائی اور ذلت ہے،
اور یہ سزا صرف اس کو مل رہی ہے کہ اسی اپنے خدا نوں کریں. قرآن مجید کا بیان ہے. ایک گل بھی رب نے واضح کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کافر تے بڑے دنیا ترقی کر گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا دونوں جدا جدا برتاؤ. میرا نام نہ لو کافر بنو, میں تمہیں نہ اور برتاؤ کروں. صرف کوشش کرو دنیا حاصل کرنی, تے کوئی ایٹم بم بن جان گے, تھی دنیا نال ترقی یافتہ ہو جاؤ گے. دنیا چاہو گے دنیا دے دوں گا, مگر میرا نام نہ لو گے, میرے نہ بدنام کرو گے. خدا سے کچھ لگتا ہے تھی دنیا چاہو گے دنیا دوں گا, مگر اگے نہیں حصہ تھوڑا. میرے اخواؤ گے مسلم ہے اور خدا کے رسول مننا ہے, پھر سلوک تو چاہو. بیگانہ پتر ہے جو مرضی کرتا پھرے مینوں نہیں, مگر میری اولاد ہی مینوں بدنام کر فطر پھر. اللہ رب العالمین فرماتا نام میرا لو کہ اسی خدا دے منن والے. دنیا تمہیں اس طرح پہچانے کہ مسلم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے کرتوت ہو جتنا تسی خدا رسول بدنام کرو تو اپنا سلوک ہے جاؤ کافر والا نہیں ہو. انہوں نے میں دنیا رج کے دوں گا, تمہیں چھتر ہی پہ تسی ذلیل ہو گے, ہار ہو گے. عزت چاہتے جے خدا کے دروازے سے. اور دادی رحمۃ اللہ نے بڑے بہت سارے دیباچے جائے کتنی پیاری بات کہی ہے, خدا دی حمد کر دیں. عزیز ہے کہ ہر کیا در سر بتا ہر در کے سر ایک عزت نہ جا. خدا غالب اور عزت والا خدا جہے دروازے تو جن منہ موڑیا نا وہ جہے مرضی دروازے سے تھکے کھائے عزت نہیں پاتا. کبھی نہیں انہوں عزت خدا نے نصیب ہوتا نہیں. مالک عزت کا خدا ہوئے کسی ہوروں نے عزت میں. اللہ رب العالمین فرماتے عزت چاہتے جے توبہ کرو ففروا الی اللہ انی لکم نذیر مبین. میں نو نذیر مبین سورہ زاریات ایسا اور گھر کارے نو چھڑاؤ. اللہ تعالیٰ ففروا الی اللہ, نہ کھاؤ مڑ کے خدا نو, بھاجو چھڑ جو یہ سارے غلط طریقے اور پروپیگنڈے سے جلوس. توبہ کر کے خدا دے دروازے سے ففروا الی اللہ, نہ خدا مجھے بچنا دے. انی لکم من نذیر مبین. پیغمبر انہوں نے کہہ دے کہ جب عرب کے لوگوں کا دستور سی نذیر مبین عرب کی تلبیس کہ کوئی خطرہ نظر آ جائے کسی بندے نو, دشمن نو ویکھ لے کہ کوئی فوج چڑھی آؤں یا قبیلہ تو انہیں حملہ کر دیں. اجے قبیلے نہیں پتا, وہ اپنے کپڑے پھاڑ دینا سی, پہاڑ سے چڑھ جاتا سی, ننگا ہو جاتا سی, دہائی مچا دینا سی, وہ مارے گئے لٹے گئے. انہوں نذیر مبین آتے ایسا صاف ڈراؤن والا جدوں بات پوری قوم چکنی ہو جاتی تھی, بس جاری کرو مر گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ننگے نہیں ہونا تے کپڑے نہیں پاڑنے, مگر اعلان یہ کر کے جی وہ نذیر مبین ہوتا سی نا واضح کہنے والا میں تے سامنے ڈورا پٹ رہا, میں بچ جاؤ ورنہ برباد ہو. میں نذیر مبین ہاں ففروا الی اللہ, نہ کھاؤ خدا نو یہ بچنا دے دے ورنہ تباہ کر دے. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستان نشان مٹا دوں گا تمہیں. اور مسلمانوں جو سلوک 1300 سال سے جن اور بنی اسرائیل جو برتاؤ ویکیا جائے تو بالکل یقین ہوتا کہ واقعی خدا اپنے نام لین والے اور چہتیاں یہ برتاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شروع کرو رسول خدا بنی اسرائیل بائبل ہسٹری پڑھ لو, قرآن پڑھ, جن مار انہوں خدا نے ماری ہے نا نبیاں کی اولاد کی لگاتار پیغمبر نہ چاہے انہوں نے خدا نے وہ کام کر کے دکھایا جائے کبھی نہیں. سمندر پھاڑ دیتے, بدلاں دیا چھاواں کیتیاں, مان اور سب ہوتا چٹانا جو جنگلات انہوں کی 12 چشمے کر دیتے, پتھر پھاڑ. مگر جب غلط کام کیتے جن مار انہوں نے پی, جن عذاب یہاں سے آئے, یہاں کے دشمن بار بار یہاں سے مسلط ہوئے, یہاں کی عورتیں لے گئے, یہاں کے بچے اینی کٹ پھرتی رہی جنی دنیا کبھی. اور قرآن کہ حوالہ دیتا, قرآن تو پہلا خود نے اپنا سیکھا جنہوں نے پیغمبروں نے دعائی دیتی بھی ایڈے ہی رب کے لاڈے کے رشتے دار دی نعوذ باللہ. قرآن کا آخر لگ پہ نہ بنا اللہ اسی تو رب کے پوچھا ایڈے بگڑ گئے ہے کہنے لگے دنیا دوسری بےگانی ہو اس رب کی اولاد ہے. اور اسی طرح کی اولاد کے اندر ہوں بھی ترجمہ پڑھو لکھ لے کہ اسرائیل خدا کا پہلوٹا جی پہلا پس جنیا آتا نا پلیٹی کا اسی اسرائیلی تو خدا دے ایڈے لال وہ خدا دے نبیاں نے دعائی دیتی ایڈے ہی لال دے جائے تھوڑی تھوڑی مدت بعد چھتر کیوں کرتے ہیں نہیں تھی ضریر کیوں دے والے ما یعذبکم اے رب تواڈے عذاب کیوں بھیجدا, تواڈیاں اکھاں کیوں نہیں کھلدیاں, جے رشتے داری ہوندی تانوں انہاں کیوں ذلیل کرو. بل انتم بشر ممن خلق, بیوقوفو ہن بھی سمجھو کہ تسی رب دی پیدا کیتی بے شمار مخلوق سے ایک مخلوق دنیا کو مار کی قوم دے چنگے کام کرو کہ سلوک نیک ہوگا ورنہ ذلیل ہو. اے جڑا اللہ رب العالمین ایڈی وڈی داستان سنائی قرآن پر دیتا کوئی کہانی نہیں سنائی مسلمان والی. کیوں تو بعد تہاڈی واری آئی ہے, تسی خدا دے نبی دی امت بنے جے, تانوں سب تو اعلیٰ پیغمبر دیتا, اعلیٰ کتاب دیتی, جی رویہ رکھا نا اخواؤں دے خدا رسول دے منوائے گا کام غلط کیتے کبھی توقع نہ رکھو کہ مفت فرشتے تھوڑی اترایا کریں گے تو خدا تھوڑی اندازہ کروں گا ذریعہ اور رسوا ہو. سارا محجوری ہے قرآن سدی نقطہ سمجھ شکوا سمجھے سکتی ہے آئی شکایت یہ کری جاندے بنی دین بڑا اوکھا جی عمل ہو سکتا تقدیر کرنا ہے مرد مومن اندر نہیں. سارا محجوری ہے قرآن. دنیا صرف مسلمانوں تے برباد ہوتا تے ذلیل ہوتا ہے کہ سبب ہے, کوئی یہ سبب نہیں کہ تھوڑے کو ایٹم بم نہیں, کوئی یہ غلط کہہ رہا بھی تے کارخانے ہیں نہیں, یہ سارا بےحدہ فضول بات یہ رب اللہ تعالیٰ اپنی طرف آپ دینا جدوں کوئی قوم خدا من لگ. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر تھی اللہ کے دین قائم کرو گے اپنے تھڑوں بھی رزق کھاؤ گے تو آسمانوں تو بھی رزق کی بارش ہوگی. ساری کائنات میرے قبضے میں برکتاں نہیں برا دوں تو مینوں ناراض کر کے کہو بھی عزت پا لو
کبھی نہیں آئی. شکوہ سنجے گھر سے دوران شدی شکایتیں کرو کہ نہیں جی تقدیر سے نہیں جھوٹ. اپنے آپ کو درست کرو, خدا کی مرضی کے مطابق اپنا رویہ ٹھیک کرو, جی اللہ رسول کے احکام ہے وہ بن جاؤ, خدا کی مدد تھوڑے نال. اور خدا نے میرے اور تھوڑے جڑا انعام کیتا لے دے کے لڑتے آؤ پڑھو یہ کی کرو. رسول خدا اور صحابہ کرام اور نیک لوگوں کے مقابلے یہاں کا نام لینا بھی جوڑو. یہ تھوڑے صاحب فاض صاحب صدام سے تجھے جڑے بس یہاں کا ممبر دینا نہیں, اور نہ رواں کہ حضرت ابوبکر دا, حضرت عمر دا, علی اور عثمان دا, اولیاء اللہ اور ائمہ جنہوں نے دین تے عمل کیتا اور خدا نے انہوں نے عزت دی. یہاں کے ڈنکے ایویں عارضی جتنے تک حکومت کے ہوندے لوگ زندہ باد ہوندے انہوں لوگوں نے گلیاں چھٹنا بیٹھے قتل ہوندے اور بعد لاشاں انہوں نے کھینچے جائے کوئی عزت رب. مگر کنے وہ لوگ جڑے مر گئے قبراں چلے گئے 1000 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا, مگر اج بھی اسی انہوں کا نام حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے وہ سارے دلوں کے پاس انہوں نے خدا نے وہ عزت دیتی رہے یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح. فرمایا انہوں نے عقیدے نیک سی, انہوں نے اعمال نہیں جو کہیں سی وہ کرتے سی. اس تو خدا نے انہوں نے نال ہی انہوں کا نام نہیں مٹاؤ دیتا, چلے گا مگر زندہ. موت تو بعد بھی انہوں نے زندگی حاصل ہے, یہ جینے بھی مرے صرف ڈردیا لوگ سلام کر چڑے ورنہ پچھو گاہ انہوں کی عزت اس بار کہ وہ دلوں جانو خدا دے مسیح اللہ دے قانون دے پابند. اور سورہ نور چلا پا فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امر اللہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم. جڑے رسول خدا دے حکم دے خلاف چلن گے مسلمان یہو جہاں منافق دوگلے سننا انہوں نے ڈرنا چاہیے کہ انہوں نے فتنہ کوئی لے پیٹ سے لے لوں گا یا عذاب علیم دردناک عذاب ہو. لوگوں نے پوچھا بھی یہ فتنہ دردناک عذاب تو ہے نا دنیا میں چتر پھر گاہ بھی اللہ عذاب دے مگر یہ فتنہ کہ جی خدا دے رسول کی مخالفت کرو فتنہ کہڑے چلن دسیا گیا سلطان چاہے تے برے حاکم بناتے جان گے, وزیر اعظم گندے آ جان گے, حاکم گندے آ جان گے, انہوں کے ہاتھوں دکھ سہنے پاؤ تھی اپنے ہاتھوں روندے رہو. یہ بھی عذاب ملے گا جب تھی خدا کے قانون کرو اللہ کے قانون نہ اپناؤ توبہ کرو. کوئی نہیں جی تا معاشی طرح مددگار کسی کے دروازے اللہ دیکھو کہ تمہیں بچاؤ لیے امریکہ ہوگا تو کسی کی امداد نہیں روس پہنچ گئے کتنے کافر ہوئے من کہنا یرید العزت پھر اللہ عزت دنیا. کوئی واشنگٹن سنے گلتا بھی سانو بچاؤ, کوئی آتا ماسکو والے گل کرنا جہاز پھر ساری جنگ کری تمہیں خدا نہیں یاد اپنے خدا نو راضی کرو. سارا تو پہلے اپنے اپنے علاقے اندر خدا کے قانون نافذ کرو. جب تھی سچے مسلم دے دوسرے نال جنگ لڑن تو پہلے تو جہاد کا نعرہ لاؤ تمہارا جن علماء مولوی بس پیسے تر کرنی جی بھائی نوٹ پا لیں آدھے نکلو بازار ملک کو تباہ. جنگ اتنے لگی ہے اپنے ملک میں مصیبت پر اور ایک رب رحم کر گیا حملہ چھتی ہو گیا, ورنہ جو بھرتی ہونے شروع ہو گئے رضاکار اتنا سمجھو اس دن اپنی فوج گئی تھی ایک کنارے پہ وہ ہوں دوسرے پاسے جناب اپنے رضاکار ہوں پاکستان کے لاشاں آدی کہ ختم پڑے جاتے بستا چلا لا ہوں لوگ آدھے اس گھر چ ادھر شہید آ گیا ادھر شہیدان کا اتنا سمجھے ملا حضرات نے رضاکار بھرتی کرو کہ مقابلے ایک پاسے تاری فوج گئی ایک پاسے تے رضاکار تھی اپنے مروا دیں صرف نادانی اور رحمتی ہے. یہ کسی نے توفیق نہیں ہوئی کہ جیٹا یہاں دس روڈ سو جانے شاہ فاض نے بھی گل تو پڑ لی اور صدام نہیں پڑ کہ بے وقوف اور نادانوں متے مسلمانوں کیوں تباہ کر تے کو اگر کوئی قوت ہے تو یہودیاں کے خلاف برتن انہوں بچا کے رکھو کیوں مر لگے جو کیوں بےگانے میں کھاتے تم بھی توبہ کر کل اپنی فوج تو واپس کرے نا امریکی فوج کوئی امریکیوں کی لوڑ نہیں بہ کے گل کر اور جہاں نہیں منتا یہ مسلمان اٹھ کے دوارے ہوتے جی اسلام ہوتا مسلمانی ہوں دیکھ کر نہیں کچھ ادھر ہوگا کچھ ادھر ہوگا لیڈر حضرات اور قائد جڑے انہوں جو کچھ بے سمجھ ہو گے زیادہ جڑے پیسہ کھاتے سارا کی تاریخ ہسٹری کو کوئی رات تو جا کے پیسے لے آتا کوئی سمجھے نہیں اپنا الو سیدھا کرتے اور مسلمانوں بازار لیا کے اپنی حکومت کو مصیبت بنا دو. تھی اس گل سوچو خدا رسول نے تمہیں کوئی ہدایت نہیں میں اگر حکومت بعض اوقات غلط فیصلہ بھی کرتی ہے خدا کا دین کی اجازت نہیں کرتا تھی جلوس کر دو رنگا دیکھو سن لو اس گل خدا رسول کی تعلیم پر بعض اوقات بالکل غلط فیصلہ حکمران کر مگر اللہ کا منصا ہے کہ نظم قائم رکھو ملکوں کیوں تباہ کر لگے جی ڈسپلن رہن دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تھی ویکو کہ انہوں نے 4 رکعت نماز میں پڑھنی شروع کی. سنت یہ سی کہ رسول خدا اتنے دوگانا پڑھتے سی صدیق اکبر پڑھتے سی حضرت عمر پڑھتے سی حضرت عثمان ہی پہلا پڑھتے بعد انہوں نے بس 4 پڑھ دی اور کئی عالمان نے سفر پوری بھی پڑھ لو کوئی ڈر نہیں مگر مصیبت آ گئی لوگوں سے غلغلہ مچ گیا ہنگامہ برپا ہو گیا سنت بدلتی گئی اور رسول اللہ طریقہ حضرت عثمان نے بدل تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ پڑھو جو اسلام طریقہ سناتا ہے ایویں اپنے ملک جڑے بچے بجائے بھی برباد نہ کر دو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ 4 پڑھی تو وہ صحیح گل بھی کر دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا اور فرمایا کاش انہاں 4 رکعتوں کی بجائے عثمان 2 پڑھا دے جڑیاں قبول ہوں مسئلہ تو اصل دلیل نہیں کیتا مگر جب نماز کا وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ کے پیچھے 4 ہی پڑھی اور لوگوں نے پوچھا کہ ادھر تھی آدھے سنت آ کہ حکم آ کہ ہوں تھی پڑھ لی فرمایا الفتنہ تو شر خرابی پاؤنی جڑی ہے بہت بڑا نماز کا کی ہے 2 رکعت کے 4 رکعت ایویں امت
گڑبڑ پاؤنی اور نظام حکومت کو تباہ کرنا، لال آج تو تباہ ہو جائے، ملک وسطا وسطا اجڑ جائے، عقل مندی کی بات۔ کفار کے کئی چودے بہانے بنا کے باقی ملکوں کی آگے لا کوئی اسلام دی روش نہیں، خدا کے دین کا طریقہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو برتاؤ ہوا ساری امت پر، جو مدینہ منورہ سے جلا وطن کی تھی اور جا کے ربضہ کے اندر تنا اپنی بیوی اور بچی نہ زندگی گزار کے مریا، اجاڑ خبر بنی، اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف ایک فتنہ بنا۔ مگر تھی ویکو بھی جس شخص نے سلوک ہوا سی لوگ دیکھو اتنے بھی پہنچے لوگ کہ تو اٹھ کھڑا ہو تو سارا لیڈر بن، اسی حضرت عثمان کے خلاف تحریک چلائی، تو سارا اگاؤں بن قائد بن۔ اور جس طرح وہ ناراض سی کہ کی حکمران کر رہا کہ میں خزانے میں لوٹ مچی ہے، اٹھ کھڑے ہوں غلط نہ ہوتا ہے، مگر انہوں نے آخیا بڑا کام خراب کرنا چاہوں، ہمارا چنگا کچھ نہ کچھ انتظام مسلمانوں کا ہے، مینو اگے لا کے چاہتے ملک کے اندر فساد ہو جائے۔ حضرت ابو ذر نے اس کا کام فرمایا خاموش، میں نے نبی علیہ السلام نے ہدایت کی تھی کہ تیرا حکمران تیری کمر سے کوڑے بھی مارے تو تیرا مال بھی لوٹ کے لا جائے، چپ کر کے منتا رہے، خبردار میرے کو کوئی حضرت عثمان میں جو مرضی کرتا رہے، میرا ادو بھی زیادہ برا سلوک ہے۔ پیغمبر خدا نے کہا تیری کمر سے کوڑے لگن تو تیرا مال بھی چیزا جائے، اس بات سن کے حکمران سوائے ہے کہ حکمران کفر کا اعلان کرے، تو کفر کا اعلان کیا ہے نا مسلمان حکمرانوں نے، تھی آدھے جی کرما کو جڑے اپنے ملک شریعت نہیں چلاؤ، خدا کے قانون آدھے نہیں ہے فرسودہ پرانا ویسے نا، یہ سارے صرف ظاہری طور سے مسلمان پہنچے شریعت کی روشنی سے کافر، انہوں نے کفر درا نہیں سک کوئی دل کی گل رکھے تبھی جنہوں کو ہی نہیں بے قانونی تھی یہ مسلمان رہ گئے، تے سارے سلطنتوں کے حکمران سوائے چند دے علانیہ شریعت کی مخالفت، یہ مسلمان ہیں انہوں نے تھی آپ کو بھی سپورٹ کرو مدد کرو، یہ سارے اس قابل ہے کے گریبان پڑھ کے انہوں تختوں کو اتارا جائے اور مسلمان امت شریعت کو قائم کرنا جائے۔ شریعت نے قیام دی جس ملک کوئی گنجائش ہے نا تھوڑی بہت بھی آس ہے اس ملک کو تھی مسجد سمجھو، پاکستان قسم خدا دی ساڑھے نقطہ نظر نہ دے وقت آئی گیا نا لوگوں نے شریعت کو بے دخل کرو پھر ٹھیک ہے، کفرستان ایسے پاوے کرما کو وقت ہے نا سارے نزدیکی سے ہندوستان اگر کوئی فرق نہیں، قرآن کی فضا گر تجھ کو راس نہ ہے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ، اگر قرآن نے انہوں نے دعا جواب دیتا نا پھر کفرستان کوئی نہیں، مگر دے امید ہے بھی یہ جگہ جی مسجد نہیں رہی ہے تو شاید کوشش کیا کدی چل جائے انہوں نقصان پہنچانا جا مسجد کو تباہ کرنے پڑتا، یہ بارے برا سوچنا، اتنے ہنگامے کرنے، اتنی املاک کو توڑنا اور اتنی حکومت کو پریشان کرنا کوئی دینی نقصہ نظر آتا ہے۔ صاف سنو ٹھیک ہے جو ہوا پھیل جاتی تو لوگ جذبات جا کے اندھے ہو جاتے سوچتے نہیں کتنا نقصان پاکستان میں آگے ہونا چاہتے یہ بچاؤ، یہ خطہ بڑی قربانیاں بتا اور یہ بارے مسلمان نیک لوگوں کی دعا پچھلے آئی اور ہوں بھی آسمان سے جاتی ہے کہ یا اللہ ایک خطہ تو جسے خدا کا دین جڑا چلے، اور یہ کوششیں آدی محنت آدی اور کئی لوگ جڑے اس گل سے راضی انہوں نے چہرے پہچانے چھپے نہیں، کوئی بےوقوف دھوکا کھا جائے تو کھا جائے، ورنہ پتا کہ جلوس کون کرتے اور کنہوں کے ہاتھ چنڈے ہوتے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمجھ اسی کوئی الیکشن ہارے، انہوں نے نہیں ووٹ ملے وہ ہار گئے بری طرح، انہوں نے ایک طریقہ سوچا پہ اس حکومت کو تنگ کرنا ہے ٹاؤن ٹھیک جی سیٹاں نہیں ملیاں، نورانی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، بے نظیر کا ٹولا اٹھ کھڑا سارے بند دوسرے کوئی ٹھیک ہے جذبہ نیک ہوگا اپنے جگہ سے خلوص نہ، مگر خلوص جڑا وہ عقل چاہتا جوش کے نال ہوش کی ضرورت ہے، اس ویلے اپنی حکومت کو پریشان کرنا کوئی اور پریشان کرنے کو گل بھی ہو ساری دنیا کو پتا کہ پاکستان ہمیشہ یہ امریکہ نے کسی جگہ سے قبضہ کیا یہ ہوں کی حکومت نے چھڈو نا، اس کو پہلے کبھی کسی ساری حکومت نے ضرورت نہیں اٹھائی کہ ہمیں خام خواہ حمایت کرتی ہوں، نہیں ہمیشہ ایک علاقے سے جا رہی ہے ہر وہ کسی علاقے سے دوسرا قبضہ کبھی امریکہ کا ساتھی اور یہ اصول کی گل ہے جیسے پاکستان ہمیشہ سے ڈٹیا، ہوں اگر لوگوں کے دبایا پھر گیا کہ نہیں کویت سے قبضہ تو چپ کر رہو پاکستان ختم ہو ہندوستان اگلے دن ہٹ کر چکا اور ابھی دنیا کی کسی قوم کے سامنے گل کر چکے نہیں لوگوں کے بے قبضہ ناجائز تھا، اگر آخنا وہ قبضہ من لیا انہیں کھو لیا وہ من لیا لیکن اتنا ہی تمہیں تھی بھی حصہ سی انہیں اپنا حصہ رلا لیا کوئی ہے پھر منہ گل کر دو، اور پاکستان کے جو سعودی حکومت کے تعلقات رہے ایویں ویک لینا بھی امریکہ آ گیا، امریکہ اپنی جگہ چلانا انہوں کرنے واسطے کوشش کرو، مگر یہ طریقہ بھی فوج اتوں منگا لو تو امریکہ آرام نہ سعودی میں ہڑپ کرو، سعودیہ بلا بیٹھا اتوں مسلمان علاقے دیا فوجاں نکل جان گیا سب کچھ حکم ایویں جان چھوڑو اتنے سب ہو کے یہاں اپنا انتظام رکھو کہ جی نیت کی بات ہوگی کنجر نہ جان کر لی مسلمان فوجا اتنے موجود انہوں نے تھی بلا کے کی عقل بندی کرنا چاہتے جڑے ہے چار سپاہی مکے مدینے جدے اور ریاض میں بچائی بیٹھے وہ بھی بلا لو، مصر بھی کر لے تھی بھی بلا لو تھی اور امریکہ آرام نہ ہڑپ ہے تے کرنا انہیں امریکہ نے کرنا نہیں پھر انہوں کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ اتنے سعودی حکومت کو مضبوط کرو یہ اتنے اپنی فوج کٹھی کر دے بجے کسی دن اکھان میلیاں ہونا وہ کنوں پڑ کے وہ جنگ شروع کر دیں کون آپ بھی اتنے سعودی حکومت ڈیرا لگاؤ، اس کو نادانی اور جہارت کا مظاہرہ نہ کرو، عقل تو کم لو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس خدام کو بھی عقل دے پھر مسلمانوں کی بربادی نہ کرے، اپنے پراواں سوا اور فوج بھی اور کویت کے امیر اور دوسرے لوگوں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے اکھان کھول دے کہ کافراں کو عزت کوئی نہیں مل رہی، آپس میں مسلمان بہت سستی کر گئے، کوئی کانفرنس نہ کی کوئی آپس کٹھے نہ ہوئے، ہوں بھی جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کوشش کر کے ایک تھان کٹھے ہو کے آپ گل مکو
ورنہ کفار کو انہوں نے عزت نہیں ملتی. عزت خدا کو، اور خدا کو عزت لانا کی طریقہ اپنے عقیدے درست کرو خدا کے دروازے پر. جنہوں لوگوں سے نام لینا پتا لگتا کہ انہوں نے عزت کیوں پائی. میں کس طریقے سے تھوڑے سامنے بیان کرا، یہ موضوع ہی ایسا کہ میں اس بارے جذباتی ہوں. مسلمان درد دل مسلم مقام ہے مصطفیٰ آبرو ہے معاذ نام میرے کو اصل دولت ہے جنہوں ابھی بلا بہنے ہیں کہ مسلمان کے دل مقام اصل محمد مصطفیٰ سے. مسلمان کو صرف ایک دولت ہے، گناہ گار ہوئے گیا گزریا ہوئے حضور نہ مدد. اور مینو آپ اختر شیرانی کا یاد آتا کہ وہ شاعر تھے اور شراب بھی پی لیں گا، مگر اس باوجود ایک مجلس اور وہ اندر بات چل گئی کسی کمیونسٹ آدمی نے سمجھ کے بھی حافظ صاحب شراب پیتے انہیں رسول اللہ کی توہین کی. حافظ صاحب نے اتنا غصہ آیا اپنی توقع ہی نہیں اس کمیونسٹ معلوم ہی نہ ہو کہ حافظ صاحب ہوا اختر شیرانی نہ ہو گیا انہوں نے آخا حکم وقت میں اگر کچھ بھی نہیں میرے پلے صرف ایک شہر اس بار کے بیٹھا کہ اللہ دیتا ہے دم ہے تو رسول کی توہین کی ضرورت میرے سامنے کس طرح کی میں تینوں زندہ نہیں کر حرامی. رسول اللہ کا دامن اگر مسلمان کے اثر چھوڑ گیا دامن دادن مردن رسول خدا نہیں رہے بس مسلمان مر گئے. کیوں گلز باز ہے خزاں افسر کو نا جب میں پت چڑھ آؤں نا خزاں کا زمانہ سے پتیاں پلتیاں بکھر جاتی مسلمان تباہ ہو جائے. مسلمان کو صرف ایک شہ بتاؤں ہے جو کسی علاقے کی دنیا کے کسی کونے بیٹھا مگر مدینے میں رسول خدا کا پیار اور محبت انہوں جڑی ہے اسلام نہ چھوڑ گیا. ایک جذباتی رشتہ جڑا خدا کے پیغمبر نہ ہونا چاہیے. اور جنہ زیادہ بڑھے یہ مسلمان کم وقتوں میں طور سے یاد ہوتا ہے کیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان مار دے آدھے نہیں بھائی اسی آپس گل مکاؤنے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے بات ہے حضور کی بیوی امت کی ماں اسی ایک خان کا ایک کن بات پر ہے. اگر کوئی آپس فاصلے ہو بیان آخر ہے مسلمانوں کی صلح ہونی چاہیے. اور اس سلسلے رجب کی مناسبت رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ میرے ذہن پہنچے کہ رسول خدا تو بعد خلافت سنبھالی اور پھر پہلی باری عمرے تھے رجب کا زمانہ حضرت صدیق سوار ہو کے مکہ معظمہ کے اور خدا دے پاک شہر خدا ہرا سا اللہ انہوں کی حفاظت کرے اور انہوں بری نگاہ ویکن والے اللہ تعالیٰ تباہ برباد. دنیا کے مسلمان کا جینا صرف بیت اللہ اور مدینہ منورہ. حضرت صدیق مکہ پہنچے اور انہوں نے وارث ابو قحافہ عثمان اصل وہ نابینے سے مسلمان ہو گئے مگر مکے رکے. حضرت صدیق جس سے پہنچے لوگوں نے دسیا ابو قحافہ تیرا پتر اونٹنی سے سوار خلیفہ بن گیا آؤں نال وہ لوگ انہیں جسے ویکیا اٹھنے کی کوشش کی پیار نال محبت نہ چلو پوت آیا میرا. حضرت صدیق رضی اللہ اتنے چھال مار دیتی ابا جی اٹھن لگے اور نالے کیا یا ابا لاکھ ابا جی اٹھو نا تھوڑا اٹھنا مناسب نہیں خود اترے اونٹنی کا بہنا بھی منظور نہیں کیتا اونٹنی بٹھاؤن کی بجائے چھال مار اور جا کے متے سے تمہیں گل ملے. اور اس موقع سے مکہ معظمہ جڑے لوگ فتح مکہ سے مسلمان ہو گئے بڑے بڑے سردار ابو جہل کا بیٹا اکرما ابو جہل کا بھائی حارث ابن حزام سہیل ابن عمر جڑا صلح حدیبیہ کفار کا نمائندہ سی اور عطاب ابن عصی یہ بڑے بڑے سردار بھی حضرت صدیق کو ملا. اور صرف اتنا ہی انہوں نے آگے کیا السلام علیکم یا خلیفہ درس میں اللہ کے رسول کے خلیفے طرف اسلام فجال ابو بکر رضی اللہ بس انہوں نے جدو کیا رسول اللہ کا خلیفہ حضرت ابو بکر اپنے ہاتھ پکڑا زارو زار ہوا اور میں رسول اللہ کی یاد دلا حضور دنیا سے نہیں رہے اور ابو بکر انہوں کی جگہ کی زارو زار روئے. اور بعد باپ نے آخیا پتر ایک قریش کے سردار اولاد الملا یہ انہوں نے سردار ہے چودھری بندے ہیں مسلمان ہو چکے پاس نے رہے اپنی حکومت جنہوں نے نیک سلوک کیا اچھا برتاؤ کیا. آپ نے فرمایا ابا جی لا قوت الا باللہ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو خدا توفیق دیتے آدمی سیدھے رستے مینو ابا جی خدا نے ایسی حکومت سے بٹھاتا ہے کہ ایسا منصب دیتا جنہوں اٹھانا بہت مشکل ہے ولا یدان الا باللہ میرے ہاتھوں سے اتنا زور نہیں میں ایسا بوجھ اٹھا سکا رب کو مدد اللہ میری امداد کرے تب میں کام کر سکتا. اندر چلے گئے غسل کیتا تیاری کی تھی بیت اللہ میں چلے رستے اور بازار کے اندر جنہیں لوگ ملے دنیا کچھی ہوگی خلیفۃ المسلمین عمرے واسطے آئے جہاں ملیا انہیں رسول اللہ کی تعدیل دی کوئی گل نہیں ہو صرف حضور کا شوق کیتا کہ یار اللہ کے حبیب دنیا سے چلے اور حضرت ابوبکر حرم تک روندے چلے جا کے عمرہ کیتا اور اس بعد آ کے پھر نماز ظہر پڑھی بہ کے بلایا اور پوچھا لوگوں حل میں من غلامت اور یطلب حق کہ گورنر مکہ موجود ہے عطاب ابن عصی کسی بندے نو یہ تو کوئی شکایت ہے یا کسی کا کوئی حق مارا گیا وہ چاہتا کہ ابوبکر تھوڑے سامنے موجود ہے خلیفہ نے کسی الگ چری نہیں لگائی تھوڑے سامنے اگر یہ کوئی گنا اس کوئی ظلم اور زیادتی کی شکایت کرو اور جی کسی کو حق منگنا نہیں تو مل رہا ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا سب نے آخیا بالکل ادر صاف
یہ وہ حکومت تھی جس اللہ تعالیٰ فرمایا جڑے میرے کو عزت چاہتے میرے دین سے چل جائے انہوں نے عزت کیوں نہ ملے انہوں کی عزت عارضی اور وقتی کے لیے قیامت آ جائے گی انہوں کا نام نہیں مٹو دنیا میں انہوں نے یاد کر دی رہو گی وہ خدا کے رسول سے پر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو کیا پہ گورنر مکہ درمیان تو بات بھی تھوڑی جو ایمان تازہ کرے تازہ کائی داغ تنگر داغ آئے سینہ را گاہے گاہے باز کائیں قصہ ہے کرے بس وہ بات پھر جاندی ہے اللہ کے پیغمبر دی پھر دل منگا نہیں دل اسے ختم کیا جائے یہ عطاب ابن اسید بہت بڑے کافر کا پتر اور جب مکے کا گورنر آپ نے بنایا صرف 20 سال تو کچھ بڑا فتح مکہ سے بنایا اور کس طرح بنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر رہا شہر سے قبضہ ہو گیا یہ مسجد ایک پاسے حارث ابن حشام ابو جہل کا پائی ابو سفیان ابن حرب امیر معاویہ کے والد یہ عطاب ابن اسید بیٹھے گٹھے لگے دیکھ دے طواف ہو رہا ہے مسلمانوں کا قبضہ تھا رسول خدا نے حکم دیتا اس بندے کو جیسے بارے جاب نے فرمایا بلال جدوں میں خواب مسجد جنت گیا تیری جتیاں دی آٹھ اگے تو اگے اگے اتنے پھردا یعنی وہ بظاہر حقیر آدمی نعوذ باللہ کہڑا کوئی خاندانی بندہ رسول خدا نے فرمایا بلال چڑھ گئی بیت اللہ کی چھت کتنے تھلے بھی نہیں فرمایا رب دا کارج تھلے ہوئے تو یہ چھت سے چڑھ اذان کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کی یہ آپس میں ڈر رہے اگ لگی ہوئی انہوں نے بے بس ہوئے یہ عطاب ابن اسید نے اسے کیا جڑا گورنر بات چکری خوش کسی بڑی کہنے لگا اچھا ہی ہوا کہ میرا باپ اسید اس آواز میں سن تو پہلا مری چنگا ہوا انہیں آواز نہیں سنی وہ جیلا ہوتا تو بھی سننا سی یعنی اتنا دکھ اسی کیوں ہار گئے اور اسلام اینا کیوں غالب آ گیا یہ بات کہ چنگا ہوا میرا باپ اسید آواز ایڈی سن تو پہلا مر گیا اور ہر ابن حشام کہنے لگا سانو جو یقین ہوتا نا نبی سچا تے مانی نہیں سارا نہیں دل منتا اجے بھی یہ کہنا ابو سفیان دریا سی وہ کہنے لگا بھائی میں کوئی گل کرنی میں نہیں کوئی آخنا کیونکہ مینوں ڈر ہے اگر میں آخیا نا تو کنکریاں نہیں مینوں دس بار بار بتا تجربہ اللہ تعالیٰ حضور نوں دس دینا کہنے لگا میں نہیں منہ کوئی گل کرنی ہے نا کنکریاں بھی بولو اور ایسا ہی ہوا کہ جبریل امین نازل ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ہوئی حضور بیٹھے سے چلے گئے گھر جا کے آ کر کی کیا کر دی نہیں جی یا رسول اللہ آپ نے بڑا آپ دعا کیا حارث دعا کیا ابو سفیان نے اس حدیث سے لفظ ہے گمراہی تو دین بچاؤں لوگ نہیں بنے کوئی علم ہے بڑا بندہ حکم کرو اللہ کے پیغمبر سے بارے فرمایا انہوں کافروں نے کیا ما اکبر کا اللہ سانو یقین ہو گیا کہ یہ گل سوائے خدا دے تین کسی نہیں دسی اتنے اور کون سی جنہیں دسنا سی خدا نو پتا اس تو یقین آ گیا کہ واقعی خدا تین دستا اچھا تو کرنا کر سو اور ابھی گواہی دینے بھی واقعی تو خدا لڑ سو ہوں من گیا نبی علیہ السلام نے چل بھائی من گیا ٹھیک ہے یہ مکہ جڑا میں طائف کو جا رہا غزوہ حنین واسطے عطاب اس کا گورنر تو 20 سال تو تھوڑی جی عمر کا زیادہ اس آپ نے گورنر مقرر کرتا اور ایسا نیک ایسا اچھا بندہ پھر ثابت ہوا اور رب کی قدرت کا تماشا ویکو جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا یہ سنونی مکے گئی تو اسی دن ہی حضرت عطاب ابن اسید دفن ہو رہا اس دن ہی یہ قبر اتارا جا رہا سی صرف حضرت صدیق کے زمانے کی گورنری کی اللہ نے اٹھا اور ہر شخص اس دنیا میں مسافر اور راہی ہے یہ ہوئی ابھی بھول بہنے ہمیں ہمیشہ چلنا جی موت یاد رہے تو مسئلے حل ہو سکتے ہر واقعہ اور ہر کہانی ایسے نتیجے سے پہنچاؤں کر لو کچھ کرنا وقت تیزی نہ گزر رہا اور کوئی پتہ نہیں کدوں خدا اس دنیا تو بلا رہا تو کام وہی آنا کلمۃ الطیب والعمل الصالح عقیدے نیک تے کام چنگے ہون گے تو بیڑا پار ہونا ورنہ ساری زندگی وبال اور لعنت بن کے چمڑ جانی پچھتاؤں نہیں رہنا یوم الحسرہ قرآن ہے کہ جب انصاف ہو جانا نا ادو جڑے جنتی وہ بھی پچھتاؤ لگ پین گے دوستی بھی پچھتاؤ پوچھا گیا جنتی کیوں فرمایا اس گل پچھتاؤ گے کہ نیکی چ زور نہ لایا یار میں گپاں چ وقت گزارتا یا تندے میں کمے کرتے رہے جہاں وقت باقی سی وہ بھی کوئی نمازاں پڑھ دے کوئی قرآن پڑھ دے کوئی مال اپنے نال خیرات کر دے دین دی ماں کوئی ہور جت جاندے 100 منزلہ جنت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور دوڑو ایسی جنت والوں جہاں تسی اندازہ بھی نہیں کرتے ایک آسمان تو زمین دا جنہ فاصلہ دی رمضے آسمان بڑی دور پیغمبر خدا فرماؤندے ایک جنت ہے دوجی ایک تو اونی اونچی ہے جنہ آسمان ہے تے تیجی ادو اونچی ہے نہیں ہے 100 منزل اللہ نے بڑھائی 14 منزلہ بینکیاں ویخ رہی چھوٹی جگہ نے بڑی سوری ہے اینیاں منزلہ اللہ دے پیغمبر بناؤ 100 درجہ نچو کوشش کرو بدو آگے ایک دوسرے تو آگے جنی جنی محنت کرو گے درجے کے مطابق ملتی اس کو جنتی سے پچھتاؤ گے کہ اور چل کیوں نہ مار لیا تے دوسری رون گے یہو جہاں کیوں وقت گوا بیٹھا جنت دیا نعمت اور مزے گوا کے ہوں جہنم کا ایندھن بنے عزیزو بزرگو دوست عمر قیمتی ہے تو زیادہ بہتر فرمایا کوئی ایک ایک سال کا مول ہے کروڑا ارباں جن کا اسی اس دنیا سے کوئی اندازہ نہیں کرتا ہیرے اور جواہرات بھی مول نہیں بن سکتے ایک ایک لمحے کی قیمت خدا دے نہیں کرتی مگر یہ عزت مول کدے بننا خدا نہ پیار
خدا دے رسول اللہ دے پیغمبر نہ نہیں محبت جدا اندازہ ہی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو صرف حضور نے وہ ایک سیر چٹکی جڑی سی نا جویں لا دینا جی فلانا سونا بناؤں وہ بناؤں کہ نہیں بناؤں گل تو ہے نا مشہور مگر آدھے وہ ایک دوائی بنا کے لا دینا نا لوہے تانبے کو سونا بن مثل کام کو جس نے کندن والا پوری دنیا تانبا ہی سی نکما رسول خدا نے سونا بنا مگر سونا اینے نہ ہی بنی اگے کوئی مال کی محبت لٹتا پھردا سی کوئی قبیلے نال جنگاں لڑتا حضور نے آخیا لڑنا تو رب نہیں لڑو تے مرنا تو میرے نال محبت کر کے مرو. ایک گل ایسی سمجھ آ گئی بھی وہ کھوٹا جڑا مال سی سونا. ایک صحابی دا آਉਂਦਾ یاد کہ مسلمہ کذاب نہ جنگ ہوئی جنگ امام بہت حافظ قرآن مریا بہت صحابہ کرام سے ایڈی خطرناک جنگ صدیق اکبر زمانے رسول خدا کے دور کی اور یہ بالکل زندگی موت کا مسئلہ سی جی مسلمہ جھوٹا نبی جت گیا 40,000 قبیلے کی قوم کے مسلمانوں کا نشان بن گیا جی جت گیا تو بچ جان مسلمانوں کے کوئی پیر اکھڑ گئے بندے نسن لگ پے اس ایک صحابی رسول نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس صلی انہیں دیکھا بھی کام تو خراب ہو کی کیتا انہیں چادر لیا کفن پہنی کپڑی وردی اتار دیتی جی نہیں کفن پہن مردے خوشبو منگوا کے ہنوت جی مردے دے لائی دا چتر اور سامنے آ کے حلقت سے آخیا کہ لوگوں جو تسی کر رہے ہیں میں تو ہی بیزار مسلمانوں کا یہ طریقہ بھجنا کہ جو کر رہے ہو اگے لان تو کفر ہے اسی رسول اللہ کے زمانے سے اتنا کبھی بھی نہیں لڑے جی تھی لڑتے جی تھی تو کافروں کو بجا دیتا مگر بھجنا آؤ میں تم دسا جی رسول خدا لڑ جس زمانے سے بھی لڑ قدم جمال ہے جم گئے اور اپنے غلاموں اور نوکروں نے آخا ڈر جاؤ جنت کے دروازے کھلے تو لوگ بھجے جان اور جنت بڑھو ایسے مرنا جنت میں تھی ایسی ضرورت اور دلیری کی تھی مسلمانوں کے اکڑے قدم جم گئے جنگ امامہ جی سے فتح ہو گئی مسلمان قذاب قتل ہوا قبیلہ سوار بنا اس تو یہ کام تد بنتا ہے یہ یقین ودے کہ واقعی خدا سچا ہوتا رسول سچا رستہ ہو کامیابی کا جس سے سانو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو یہ کرو بھٹکے ہوئے راہی کو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے ابھی ہرنے حرم دے جڑے بھول کے اداروں نکل گیا حرم سے پناہ تمہیں پتا نا حرم کے اندر کسی شکار دی اجازت نہیں اقبال ہے مسلمانوں کا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے اور مسلمانوں مولویوں عالموں لیڈو یہ حرم بھول گیا حرم تو نکل گیا یہ لے جا مڑ کے حرم دی طرح اس شہر کے پوگر کو سودائی یہ سہارا یہ تو ایسا ہی شرطا دل دتا ہو گیا یہ مڑ کے فجر والا دیوانہ اور پاگل بناؤ جانا دے رب دے راج اپنے مالو یہ کرو ہر مسجد کا آواز اٹھے ہر اسٹیج تو انہوں خدا وال مڑو خدا دے رسول مڑ مسئلے حل ہو کوئی امریکہ نہیں رہے گا کوئی روس نہیں رہے گا انشاءاللہ عوام منسو جب گردوں باہر اٹھ جاتا ہے رب اڑا دو رب سے بنو نہیں تو اتنا ہی ٹکرا لگتی رہنگیاں مرو گے اجرو گے کوئی وہ جسم سے خوش کوئی رو ماتم کا مقام ہے کہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے قوت ضائع ہو رہی ہے اور چند حکمران نادان اپنی بیوقوفی میں پوری امت تباہ کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ سلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اب کسی دوست نے کرایا ہوں عراق میں کر رہا امریکہ پھر پاکستان وہ ول نظر ہے اس تو اس موقع سے وہ خلاف لڑنا عراق کے نال کے جہاد نہیں گل سے ہے بھی پچھلا جمع بھی تھی سنیا دوائی دینا میں بھی وہ واری واری نہ مارے جاتے پہلے کی دعا کی مثال سنائی تھی ایک نو مار لیں دوجے کی واری آ جاتی مگر یہ مروا کون یہ مروا کون ایجنٹ ہے یہ ہوئی مجاہد اعظم جی تھی مدد کرو ایران کے خلاف کس جنگ لڑی ایران نے اتنے کوئی حملہ کیا ایران نے جنا شرارت کی انہوں نے انقلاب ہے صدام حسین اور وہ جی 8-10 سال کی بےمانہ جنگ ہے جی 15 لاکھ مریا اس مجاہد اعظم کو حساب کسی نے منگے جو کیوں اینی بربادی تو کرائی اس امریکہ تین سپورٹ کرتا سی وہ سعودی اور کویت کر دے ادو کہڑا تو جہاد کر رہا اور انہیں جہاد کیا کویت کو پی گئے جی امریکہ نبیڑنا تو یہ طریقہ تو امریکہ کے پہلے ایجنٹ بن کے ایک ملک کا بیڑا گرک کرو ہوں اپنا کروا رہا بعد پاکستان کی بھی شامل آ جائے شک کوئی نہیں مگر یہ طریقہ نہیں بھی اس ہلکے ہوئے کی امداد کرو یہ اجازت کھائی رکھو بھی کدی امریکہ نو پی جائے کدی کویت نو پی جائے گا کسی ہور ملک نہ یہ سٹا پینی چاہیے اور مسلمانوں امریکہ کو مروا کی بجائے آپ مارنا طاقت کی ظاہر نہیں کرنے کی ضرورت بچاؤ مگر یہ ضرور بجرت بٹھا کے چھتر کے کیوں ایران نہ جنگ شروع کی ہوں کویت سے کیوں حملہ آور اس سارے مقدمے کا پس منظر بن بھی یہ شرارت چھڑی کیوں کوئی دنیا کا آدمی نہ واقعی نہیں بھی کویت نہ چھیڑتا کس طرح یہ بہانا ملتا امریکہ اس طرح میں سادہ کی گل نہ کردا کرو بھی ہوں جہاد کر رہا امریکہ نے بھی کوئی نہیں کر رہا کویت ہڑپ کر لی انہیں فنڈ بنایا وہ اپنی جگہ سے مسلمانوں کے دشمن کوئی انہوں نے توقع نہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے موقع مل گیا مگر قصور اسی نہ بے وقوفی کرتے ہوں یہ حل یہی ہے کہ مسلمان کوشش کر کے جو ہے وزیر اعظم کا وقت شروع ہوا مشن دیر نہ کوئی شروع ہوا مگر دعا کرنی چاہیے کہ ہوں بھی مسلمانوں کو عقل آ جائے سارے مل جان انہوں بھی باہر کرنے انہوں بھی مناؤ آپ صلاح کر یہ دعا اپنی نمازاں کرو تہجد ویلے کرو رو کہ یا اللہ انہوں مسلمانوں عقل دے یہ دوسرے کے ہاتھوں زلیل و پار ہوں جی آپس میں مل جان مل کے حسنا کر مگر یہ جہاد کوئی نہیں کر انہیں ایران نہ کیتا وہ جہاد کوئی نہیں
کویت نہ شرارت کی سارا قصور ہے یہ آخنا بھی امریکہ نو تباہ کرتا ہے تو امریکہ تو ٹھیک ہے سانو ایران نو مروا کے واری آنی سی یہ کمبخت آپ انہوں کا ایجنٹ بن کے دانستہ یا نادرستہ فائدہ پہنچا رہا یہ کوئی فائدے کی گل آخری گل کہ 31 جنوری جمعرات جڑی آ رہی ہے کہ ادو شام 4 بجے بمقام پلازا حاجی محمد ابراہیم صاحب بالمقابل میونسپل ڈگری کالج جڑا والا روڈ پر جماعت اسلامی نے 65% پر ایک تربیتی نشست ہوگی جس میں پروفیسر گور صدیقی صاحب جنگ والے، مولانا محمد اسحاق صاحب، ڈاکٹر سید شبیر حسین، خالد حسیف حسنی صاحب، امیر جماعت اسلامی فیصلہ آباد سے حافظ محمد سرور خطاب فرمائیں۔ جمعرات جڑی آ رہی ہے اس دن شام نو مغرب کی نماز تو بعد حافظ محمد ابراہیم صاحب کا میونسپل ڈگری کالج جڑا اتنے انہوں کا پلازا اس جگہ تے سمجھو تربیت گاہ ہو رہی ہے، زیادہ تو زیادہ ساتھی شامل ہو انشاءاللہ یہ لوگوں کی باتیں سن کے ایمان تقویت ملو، خدا توفیق دے وقت کڈو جمعرات نو اگلی نو اتنے پہنچو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔